ظہیر الدین بابر نے 1526 عیسوی میں پانی پت کے میدان میں سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد ہندوستان سے ان بہادر پٹھانوں کی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا جو ہندوستان پر صدیوں سے فرما روائی کرتے آ رہے تھے اور جنہوں نے کسی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی اپنے مقابلے میں جمنے نہیں دیا تھا۔ ظہیر الدین بابر کی اس تاریخی فتح کے بعد ہندوستان میں ان روسی ترکوں کی حکومت کا دور شروع ہو گیا جو مغلوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ حالانکہ ظہیر الدین بابر اور اس کی اولاد مغل سے کہیں زیادہ ترک کہلانے کے مستحق تھے۔ ظہیر الدین بابر کا باپ عمر شیخ مرزا امیر تیمور کا پوتا تھا۔ امیر تیمور کے مرنے کے بعد کیونکہ اس کی وسیع حکومت اس کے بے شمار بیٹوں اور پوتوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اس لیے بابر کے باپ عمر شیخ مرزا کو صرف فرغانہ کی چھوٹی سی حکومت مل سکی جس کا پایہ تخت اندجان تھا اور جس میں تاشگند، بیرون، آسنی، کاشگان اور چند دوسرے چھوٹے چھوٹے علاقے شامل تھے، اور یہ علاقے بھی محفوظ نہ تھے کیونکہ آئے دن امیر تیمور کی اولادوں میں آپس میں ملک گیری کے لیے جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ اپنے والد کی وفات کے بعد 1493 عیسوی میں ظہیر الدین بابر 12 برس کی عمر میں بامقام اندجان حکومت فرغانہ کے تخت پر بیٹھے۔ ابھی تخت پر بیٹھے ہوئے انہیں دیر نہ ہوئی تھی کہ ان کے چچا سلطان احمد مرزا نے حکومت فرغانہ پر فوج کشی کر دی اور اکثر مقامات کو فتح کر لینے کے بعد اس کے چچا کی فوجیں دارالحکومت اندجان کی جانب بڑھنے لگیں، لیکن بابر کی خوش قسمتی کہ اس کے چچا کی فوج میں بیماری پھیل گئی اور اسے مجبوراً بابر سے صلح کر کے سمرقند واپس جانا پڑا۔ بابر کو ابھی اس مصیبت سے بمشکل ہی نجات ملی تھی کہ اس کو معلوم ہوا کہ اس کا ماموں محمود خان آسنی نے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے اور کاشان پر قبضہ جما لیا ہے، لیکن محمود خان چونکہ قلعہ آسنی کو فتح نہ کر سکا اس لیے وہ واپس چلا گیا۔ بابر کو چچا اور ماموں سے فرصت ملی تو عمال حکومت نے بغاوتیں شروع کر دیں۔ بابر نے باغیوں کو شکست دے دی اور 1496 میں اپنے چچا کے علاقے پر حملہ کر کے سمرقند کو بھی فتح کر لیا، لیکن بابر نے چونکہ سمرقند کی فتح کے بعد فوج کو شہر لوٹنے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے فوج بگڑ کر گھروں کو واپس چلی گئی۔ اسی دوران سمرقند میں بابر بیمار ہو گیا اور اسے مجبوراً سمرقند چھوڑ کر اندجان کے لیے جانا پڑا، لیکن اسے راستے میں معلوم ہوا کہ اس کے بھائی جہانگیر خان نے اس کی غیر موجودگی میں فرغانہ کی حکومت پر قبضہ جما لیا ہے۔ بہت سی کوششوں کے بعد بابر نے ایک مرتبہ پھر فرغانہ کی حکومت حاصل کر لی، لیکن بابر مغل سپاہیوں سے بدظن ہو چکا تھا۔ جب اس نے چاہا کہ مغلوں کو فرغانہ سے نکال دے تو 5000 مغل سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ سخت خون ریزی ہوئی اور بابر کی حکومت پھر اس کے ہاتھ سے نکل کر اس کے بھائی جہانگیر کے قبضے میں چلی گئی۔ بابر نے اب بھی ہمت نہ ہاری اور صرف 150 سپاہیوں کی مدد سے سمرقند کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور اسے فتح کر لیا، لیکن جب شیبان خان نے سمرقند پر حملہ کیا تو بابر اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور گرفتار ہو گیا۔ آخرکار بابر کو اس شرط پر رہائی ملی کہ وہ اپنی بہن کا شیبان خان سے نکاح کر دے اور اپنی جان بچا کر جدھر منہ اٹھے نکل جائے۔ ان مصائب کے باوجود بابر نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے پھر ایک بار محض اپنی جرت کی بنا پر فرغانہ کے بعد علاقوں کو فتح کر لیا، لیکن اس کے پاس فوج نہ ہونے کی وجہ سے ان علاقوں کو بھی چھوڑنا پڑا اور وہ پھر جنگلوں میں خاک اڑانے لگا۔ کبھی کبھی تو حالت یہ ہوتی کہ بابر اپنی بے بسی پر بے اختیار رو پڑتا تھا۔ بابر کو اس کے بعض ہمدردوں نے مشورہ دیا کہ وہ ترکستان کو خیر باد کہہ کر افغانستان میں قسمت آزمائی کرے، چنانچہ بابر نے بلخ اور کابل کو فتح کر لیا۔ بلخ اور کابل کو فتح کر لینے کے بعد بابر نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی اور وہاں گجروں، جاٹوں اور گکھڑوں کی خوب سرکوبی کرنے کے بعد دوبارہ افغانستان واپس چلا آیا۔ بابر جو اپنے سابقہ حملوں میں ہندوستان میں اپنی حکومت کے لیے زمین تیار کر چکا تھا، جب اس کو حاکم پنجاب دولت خان، ابراہیم لودھی کے بھائی علاؤ الدین اور چتوڑ کے راجہ رانا سنگا کی جانب سے ہندوستان آنے کا بلاوا ملا تو وہ فوراً ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے 1525 میں روانہ ہو گیا، لیکن اتنے بڑے ملک کو فتح کرنے کے لیے اس کے پاس جو لشکر تھا اس کی مجموعی تعداد 10 سے 12 ہزار کے قریب تھی۔
بابر پشاور سے ہوتا ہوا دریائے سندھ پر آیا اور دریائے سندھ سے روانہ ہو کر کوہ جود پر پہنچا۔ یہاں غلہ جمع کرنے کے بعد دریائے جہلم کو عبور کیا۔ لاہور اور پنجاب کے امال کو ہموار کرنے کے بعد پہلے تو قاصد کو روانہ کیا، اس کے بعد آگے بڑھ کر دریائے چناب کے کنارے خیمے ڈال دیے اور ایک دن کے آرام کے بعد سیال کوٹ پہنچ گیا۔ اور جاٹ اور گوجر جب مقابلے پر آئے تو ان کو شکست دی۔ بابر کو سیال کوٹ میں اطلاع ملی کہ ابراہیم لودھی کا بھائی علاؤالدین ابراہیم لودھی سے شکست کھانے کے بعد لاہور بھاگ آیا ہے۔ یہ وہی علاؤالدین ہے جو بابر کو بلانے کے لیے کابل گیا تھا، اور بابر نے اس کو پہلے سے ایک مختصر فوج دے کر ہندوستان بھیج دیا تھا تاکہ وہ بابر کی حکومت کے لیے یہاں زمین ہموار کرے۔ بابر نے سیال کوٹ سے نکل کر ملوٹ کو فتح کیا اور دولت خان حاکم پنجاب کو، جو بابر سے منحرف ہو گیا تھا، گرفتار کر لیا۔ پھر اپنی فوج کو آراستہ کرنے کے بعد دہلی کے بادشاہ ابراہیم لودھی سے جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس مارکے میں دولت خان کا بیٹا دلاور خان بھی بابر کے ہمراہ تھا۔ علاؤالدین عرف عامل خان بھی بابر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہندوستانی امرائے سلطنت بابر کے ہمرکاب تھے۔ جب بابر کو یہ معلوم ہوا کہ ابراہیم لودھی کی بے انداز فوج مقابلے کے لیے پانی پت میں جمع ہو رہی ہے تو بابر اور اس کی فوج کے سردار پانی پت کی جانب آگے بڑھے۔ بابر کے پاس اس وقت کل 10,000 فوج تھی۔ پانی پت کے قریب پہنچنے کے بعد بابر نے اپنے توپ خانے کو ترتیب دیا، بندوقچیوں کو توپ خانوں کے پیچھے کھڑا کیا اور سواروں کو علیحدہ علیحدہ ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر اس لشکر نے آگے بڑھ کر ابراہیم لودھی کی فوج پر، جو 1,00,000 سواروں اور 1,000 ہاتھیوں پر مشتمل تھی، حملہ کر دیا، اور اس طرح پانی پت کی اس تاریخی جنگ کی ابتدا ہو گئی جس کے بعد ہندوستان کی قسمت کا آخری فیصلہ ہونے والا تھا۔ ابراہیم لودھی کی فوج اگرچہ بابر کی فوج کے مقابلے میں تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ تھی، لیکن اس کا بیشتر حصہ غیر ترتیب یافتہ تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1526 عیسوی میں ابراہیم لودھی کو شکست ہو گئی اور خود ابراہیم لودھی اس جنگ میں مارا گیا۔ پانی پت کی فتح کے بعد بابر نے شہزادہ ہمایوں کو آگرہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا اور خود آگے بڑھ کر دہلی کو فتح کر لیا۔ دہلی کو فتح کرنے کے بعد بابر آگرہ پہنچا۔ شہزادہ ہمایوں، جو یہاں پہلے سے موجود تھا اور قلعے کو فتح کرنے کے لیے اپنے باپ کی آمد کا منتظر تھا، بابر کے آگرہ پہنچتے ہی قلعے پر حملہ کر دیا گیا۔ گوالیار کا راجہ بکر ماجید ابراہیم لودھی کی جانب باہر سے لڑا اور جنگ میں مارا گیا۔ ہمایوں کی فوج نے بکر ماجید کے اہل و عیال کو گرفتار کر لیا، لیکن ان کے ساتھ بڑی نرمی کا سلوک کیا۔ بکر ماجید کے جانشین نے ہمایوں کی خدمت میں بہت سے قیمتی جوہرات بطور نذرانہ پیش کیے۔ انہی جوہرات میں کوہ نور نامی مشہور ہیرا تھا، جو آج کل شاہ انگلستان کے تاج کی زینت بنا ہوا ہے۔ آگرہ کا قلعہ کئی دن تک محصور رہا۔ آخر کار محصورین نے اطاعت قبول کر لی اور اس طرح آگرہ بھی فتح ہو گیا۔ بابر نے آگرہ کی فتح کے بعد ابراہیم لودھی کی ماں کو 7 لاکھ روپے کی جاگیر دی اور آگرہ کے قریب ایک محل میں منتقل کر دیا۔ بابر ہندوستان کا پہلا حملہ آور ہے جو صرف 10,000 کے لشکر سے ہندوستان کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ اس سے قبل سلطان محمود غزنوی یا سلطان شہاب الدین غوری جب بھی ہندوستان پر حملہ کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ بے شمار لشکر ہوتا تھا۔ دہلی اور آگرہ کو فتح کرنے کے بعد بابر نے اگرچہ ملک کے کسی حصے میں باقاعدہ لشکر کشی شروع نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی شہزادہ ہمایوں اور دوسرے مغل سرداروں کی کوششوں سے چند ماہ کے اندر اندر مندرجہ ذیل مقامات زیر ہو گئے، جن میں قلعہ سانبل، اٹاوا، کنوج، دھولپور، جلیسر، جونپور، کالپی، بیانہ اور قلعہ گوالیار شامل ہیں۔ ان کے امرائے سلطنت نے اطاعت قبول کر لی تھی۔ اس کے بعد چتوڑ کا راجہ سنگرام عرف رانا سنگا، جس نے بابر کو ہندوستان آنے کی دعوت دی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کی فوجیں بابر کی فوجوں کے ساتھ ابراہیم لودھی سے لڑیں گی، اس نے جب یہ دیکھا کہ بابر نے ہندوستان میں پاؤں جمانا شروع کر دیے ہیں تو وہ بابر کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ رانا سنگرام یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان آنے کے بعد ابراہیم لودھی کی حکومت کو ختم کر دیا جائے
اور بابر واپس چلا جائے۔ اس کے بعد رانا سنگا ہندوستان میں راجپوتوں کی حکومت کا سنگ بنیاد رکھے۔ لیکن جب رانا سنگرام نے دیکھا کہ مغلوں کا وجود راجپوتوں کے لیے پٹھانوں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو وہ بابر کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے گندھار فتح کر لیا اور بابر کے مقابلے کے لیے زبردست فوجی تیاری شروع کر دی، اور معاملہ یہاں تک بڑھ گیا کہ تمام راجپوت حکمرانوں نے استدعا کی کہ وہ ہندوستان سے مغلوں کو نکالنے میں اس کی مدد کریں گے۔ چنانچہ تمام راجپوت رانا سنگرام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ راجپوتوں کے علاوہ سکندر لودھی کا بیٹا محمود لودھی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس کے علاوہ دوسرے وہ لودھی سردار جو بابر سے شکست کھا چکے تھے اس مارکے میں رانا سنگرام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ رانا سنگرام کی فوجی تیاریوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب سیکری کے قریب سے اس کا لشکر گزرا تو کسی طرح بھی ابراہیم لودھی کے اس لشکر سے کم نہ تھا جس سے بابر کو پانی پت میں مقابلہ کرنا پڑا۔ لیکن اس کے باوجود رانا سنگرام کی فوجیں جب بابر کی فوجوں سے ٹکرائیں تو اس کے تقریباً تمام بڑے بڑے فوجی افسر مارے گئے اور رانا سنگرام میدان سے فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد پانی پت کی فتح کے بعد بابر کی یہ دوسری قابل ذکر فتح تھی۔ 1528 میں بابر کو اطلاع ملی کہ سکندر لودھی کے بیٹے محمود لودھی نے بہار فتح کر لیا ہے، اور محمود رانا سنگرام کی لڑائی میں بھی رانا سنگرام کے معاون بابر سے لڑ چکا تھا۔ اس اطلاع کے ملتے ہی بابر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود تمام مشرقی صوبوں کو فتح کرے گا۔ چنانچہ بابر ایک بہت بڑی فوج لے کر محمود لودھی کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ محمود کو جب بابر کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ مقابلے کی تاب نہ لاتے ہوئے بھاگ گیا۔ بابر بہار کے علاقوں کو فتح کرتا ہوا بنگال تک جا پہنچا۔ بابر اس سے پہلے شاہ بنگال کو عطیات کے لیے لکھ چکا تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ چنانچہ بابر نے بنگال میں داخل ہونے کے بعد بنگالیوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی اور بنگالیوں کو شکست ہوئی اور انہوں نے بابر کے ساتھ صلح کر لی۔ آخر کار شہنشاہ ہندوستان ظہیر الدین بابر 5 جمادی الاول 937 ہجری بمطابق 26 دسمبر 1530 عیسوی کو جمنا کے کنارے سے آگرہ کے باغ میں رحلت کر گیا۔ یہاں سے بابر کا جنازہ آگرہ سے کابل لایا گیا اور کابل میں دفن کر دیا گیا۔ شہنشاہ جہانگیر نے اپنے عہد حکومت میں بابر کی قبر پر ایک نہایت شاندار مقبرہ بنوا دیا جو دنیا کی بے نظیر عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔